ذرا تصور کیجئے کہ ریاض کے ایوانوں میں ایک فائل میز پہ رکھی ہے۔ بظاہر یہ ایک دفاعی معاہدہ ہے، مگر حقیقت میں یہ ایک پورے خطے کی سمت بدلنے والا فیصلہ ہے۔ سوال یہ نہیں کہ اس فائل میں کتنے طیاروں کے نام درج ہیں، اصل سوال یہ کہ وہ کون سا خوف تھا جس نے سعودی عرب کو واشنگٹن سے ہٹ کے اسلام آباد کی طرف دیکھنے پر مجبور کیا، اور وہ کون سی طاقت ہے جو خاموشی سے پاکستان کو اس مقام تک لے آئی ہے جہاں اب اس کے فیصلے دوسروں کے حساب کتاب بدل رہے ہیں۔ یہ کہانی ہتھیاروں کی نہیں ہے، اعتماد کے ٹوٹنے اور نئے اعتماد کے بننے کی ہے، اور یہی وہ موڑ ہے جہاں آنے والے دنوں کی سیاست لکھی جا رہی۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سونو نیوز۔ ناظرین، سب سے پہلے اس لمحے کو سمجھنا ضروری ہے جس میں یہ بات چیت شروع ہوئی۔ پاکستان شدید مالی دباؤ میں تھا، زر مبادلہ کے ذخائر نازک تھے، IMF کا پروگرام چل رہا ہے، ریاستی بیانیہ برسوں سے یہی رہا ہے کہ معیشت ہی سب سے بڑی کمزوری ہے، اور دوسری طرف سعودی عرب ہے جو دہائیوں تک امریکن امبریلا تلے اپنی سلامتی کو محفوظ سمجھتا رہا، مگر پچھلے چند برسوں میں اس یقین کو بار بار جھٹکے لگے۔ غزہ، یمن، ایران اسرائیل کشیدگی، خلیج میں غیر متوقع حملے اور واشنگٹن کی بدلتی ترجیحات نے ریاض کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ اب دفاعی انحصار کو پھیلانا ناگزیر ہے۔ اسی پس منظر میں پاکستان اور سعودی عرب کے مابین گزشتہ برس جو باہمی دفاعی معاہدہ ہوا، وہ ایک غیر معمولی پیش رفت تھی۔ یہ محض تعاون کا کاغذی اعلان نہیں تھا، بلکہ اس میں صاف صاف لکھا گیا تھا کہ اگر ایک پر حملہ ہوگا تو اسے دونوں ملکوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ مشرق وسطیٰ میں یہ جملہ معمولی نہیں ہوتا۔ یہی معاہدہ دراصل اس پوری کہانی کی بنیاد ہے، اور اب جب JF-17 تھنڈر کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے تو وہ اسی معاہدے کو عملی شکل دینے کی پہلی بڑی کوشش نظر آتی ہے۔ یہاں JF-17 خود ایک مکمل کہانی ہے، ایک ایسا طیارہ جو پاکستان نے محدود وسائل، پابندیوں اور عالمی سرد مہری کے ماحول میں تیار کیا۔ چین کے ساتھ اشتراک ضرور ہے، مگر اس کی روح، اس کی تیاری اور اس کی اپ گریڈیشن پاکستان میں ہوتی ہے۔ برسوں تک اسے کم قیمت متبادل سمجھ کے نظر انداز کر دیا گیا، مگر پھر وہ وقت آیا جب اس طیارے نے عملی جنگی ماحول میں پرواز کی، فضائی جھڑپوں میں استعمال ہوا، اپنی افادیت کو ثابت کیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے اس کی مارکیٹ ویلیو کو یکسر بدل کے رکھ دیا۔ سعودی عرب کے لیے JF-17 کی کشش کئی سطحوں کے اوپر ہے: قیمت، لاگت، آپریشنل سادگی، سب سے بڑھ کے یہ کہ یہ حقیقت کہ یہ طیارہ صرف کاغذوں میں نہیں بلکہ میدان میں آزمایا جا چکا ہے۔ سعودی فضائیہ پہلے ہی جدید ترین پلیٹ فارمز چلا رہی ہے، مگر اب وہ ایسے آپشنز بھی چاہتی ہے جو کم لاگت ہوں اور فوری دستیاب ہوں، اور جن کے ساتھ پولیٹیکل پریشر کم ہو۔ پاکستان اس لحاظ سے ایک فطری انتخاب بنتا تھا۔ اب جہازوں میں بدلنے کا تصور اگر دیکھیں تو قرض کو بھی بدلا جا رہا ہے۔ یہ ماڈل عام نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب جو رقم پہلے ہی پاکستان کو دے چکا ہے وہ محض رول اوور یا نئی ڈیڈ لائن تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ وہ رقم پاکستان کی دفاعی صنعت میں واپس لگے گی۔ اس سے پاکستان کا قرض کا بوجھ جو ہے وہ کم ہوگا، صنعت کو براہ راست آرڈر ملے گا، اور پھر اس کے اوپر $2 بلین کی بات بھی ہے۔ یہ ایک ایسا فارمولہ ہے جس میں مالی ریلیف بھی ہے، صنعتی سرگرمی بھی، اور اسٹریٹجک شراکت بھی۔ اگر اس معاہدے کی مجموعی مالیت واقعی $4 ارب تک جاتی ہے، اس کے ساتھ مزید $2 ارب کا ساز و سامان بھی شامل ہوتا ہے، تو یہ پاکستان کی دفاعی تاریخ کے بڑے سودوں میں شمار ہوگا۔ اس کا اثر صرف فضائیہ تک محدود نہیں رہے گا۔ کامرہ، سپلائی چین، انجینئرنگ سیکٹر اور درجنوں ذیلی صنعتیں جو دفاعی پیداوار سے جڑی ہوتی ہیں، سب کو طویل المدت فائدہ ہوگا۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں دفاعی صنعت پہلی بار معیشت کا سہارا بنتی دکھائی دیتی ہے، نہ کہ اس پہ بوجھ۔ اس پورے منظرنامے میں امریکہ کی خاموشی بھی بہت کچھ کہہ رہی ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دفاعی قربت، وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب ریاض واشنگٹن کے رویے سے مطمئن نہیں ہے۔ یہ ایک واضح پیغام ہے۔ یہ پیغام یہ نہیں ہے کہ امریکہ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اب ایک ہی مرکز کے اوپر انحصار ختم ہو رہا ہے۔ سعودی عرب اپنی سلامتی کے لیے متبادل راستے بنا رہا ہے، پاکستان ان راستوں میں ایک اہم ستون بنتا جا رہا ہے۔ یہاں بھارت کا زاویہ بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ نئی دلی برسوں سے خود کو خطے کی سب سے بڑی دفاعی منڈی اور طاقت کے طور پہ پیش کرتی رہی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ پاکستان آج JF-17 کے ذریعے وہ خلا پر کر رہا ہے جہاں بھارت اب تک کوئی مؤثر، کم لاگت اور جنگ میں آزمودہ پلیٹ فارم پیش نہیں کر سکا۔ ہاں، ایک کیا تھا تیجس، اس کا جو نتیجہ نکلا وہ دبئی کے اندر سب نے دیکھ لیا، اور اس سے مارکیٹ زمیں بوس ہو گئی۔ بنگلہ دیش، لیبیا، آذربائیجان اور اب سعودی عرب، یہ سب نام ایک تسلسل کی شکل اختیار کر رہے ہیں جو بھارت کے لیے خاموش مگر گہری تشویش کا باعث بھی ہے۔ پاکستان کے لیے اس ساری پیش رفت کا سب سے بڑی اہمیت حاصل کرنے کا عنصر یہ ہے کہ اب وہ عالمی سیاست میں صرف سیکیورٹی کنزیومر نہیں رہا،
وہ سیکیورٹی پرووائڈر بنتا جا رہا ہے. اور یہ تبدیلی معمولی نہیں ہے, یہ وہ موڑ ہے جہاں ایک ریاست اپنے دفاعی تجربے کو سفارتی طاقت میں بدلتی ہے. وزیر دفاع نے یہ کہا کہ اگر یہی رفتار رہی تو IMF کی ضرورت کم ہو سکتی ہے. دراصل یہ اس سوچ کا اظہار ہے کہ اب طاقت صرف ٹینک اور جہاز میں نہیں ہے بلکہ معیشت میں منتقل ہو رہی ہے. پہلے ہمیں بوجھ کے طور پہ صرف اپنا دفاع مضبوط کرنا پڑتا تھا اور اب وہ معیشت کو سہارا دینے کے لیے دوسرے ممالک کو فروخت کیا جا رہا ہے. اگر اس پوری کہانی کو ایک جملے میں سمیٹا جائے تو بات یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان JF-17 پہ بات چیت یا دیگر 11 ممالک کے ساتھ جو بات چیت ہے, یہ ایک اعلان ہے. اعلان کے پرانے تعلقات اب نئی شکل اختیار کر رہے ہیں. اعلان یہ کہ مشرق وسطیٰ کی سلامتی کی بساط بدل رہی ہے. اور اعلان یہ کہ پاکستان اب خاموشی سے ایک ایسے کلب کے اندر داخل ہو رہا ہے جہاں فیصلے طاقت, ٹیکنالوجی اور خود اعتمادی کی بنیاد پہ ہوتے ہیں, نہ کہ محض مجبوریوں کے تحت. یہاں سے کہانی ایک اور گہرے موڑ میں بھی داخل ہوتی ہے, کیونکہ اصل سوال اب یہ نہیں رہتا کہ سعودی عرب JF-17 کیوں خرید رہا ہے یا کوئی بھی ملک JF-17 کیوں خرید رہا ہے. سوال یہ ہے کہ سعودی عرب نے یہ فیصلہ اسی وقت, اسی ملک کے ساتھ اور اسی انداز میں کیوں کیا پاکستان کے ساتھ, جو انداز بڑے ممالک کسی ایسے ملک کے ساتھ اپناتے ہیں یا درمیانے ممالک کسی بڑے ملک کے ساتھ اپناتے ہیں جس کا ڈنکا بج رہا ہو. اس سوال کا جواب ہمیں ریاض کے بدلتے ہوئے خوف, امیدوں اور حساب کتاب میں ملے گا. سعودی عرب برسوں تک اپنی سلامتی کو ایک سادہ سے فارمولے پہ رکھتا آیا. تیل کے بدلے تحفظ, ڈالر کے بدلے امبریلا اور اس امبریلا کا نام امریکہ. مگر پچھلی دہائی نے اس فارمولے کو بار بار چیلنج کیا. آرامکو پہ حملے ہوئے, خلیج میں جہازوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا, یمن کی جنگ کا نہ ختم ہونے والا دلدل کا منظرنامہ تھا, اور سب سے بڑھ کے غزہ اور ایران اسرائیل کشیدگی کے دوران واشنگٹن کی محتاط بلکہ بعض اوقات سرد رد عمل نے ریاض کو ایک تلخ حقیقت سے روشناس کروایا. امریکہ اب وہ یقین دہانی نہیں دیتا جو سرد جنگ یا 9/11 کے بعد دیتا تھا. سعودی قیادت نے یہ سمجھ لیا کہ مستقبل میں ہر بحران پہ امریکی فوج حرکت میں نہیں آئے گی. یہی وہ خلا تھا جہاں پاکستان کی اہمیت دوبارہ ابھری. پاکستان صرف ایک ملک نہیں, ایک تجربہ بن کے ابھرا. ایسی فوج جس نے دہائیوں تک مختلف نوعیت کی جنگیں دیکھیں, ایسی فضائیہ جس نے محدود وسائل میں جدید صلاحیت پیدا کی, ایسی ریاست جو پابندیوں, دباؤ اور تنہائی میں بھی دفاعی نظام کھڑا کرنے میں کامیاب رہی, اور پھر مارکہ حق نے تصویر بدل دی. سعودی عرب کے لیے محض ہتھیار خریدنے کا معاملہ نہیں تھا بلکہ ایک ایسے اسٹریٹجک پارٹنر کی تلاش تھی جو مشکل وقت میں عملی طور پہ کھڑا ہو سکے, نہ کہ وہ صرف بیان جاری کر سکے. پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کے دفاعی تعلقات بھی نئے نہیں ہیں. 70 اور 80 کی دہائی میں پاکستانی پائلٹ سعودی فضائیہ میں عملی پروازیں کرتے رہے. سعودی فوج کے کئی یونٹس کی تربیت پاکستان نے کی ہے, اور خلیجی جنگوں کے دوران پاکستان کی موجودگی ایک خاموش مگر فیصلہ کن عنصر رہی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ماضی میں پاکستان معاون تھا, اب وہ فراہم کنندہ بن رہا ہے. یہ تبدیلی سعودی عرب کے لیے نفسیاتی طور پر بھی عام ہے, کیونکہ اب وہ صرف مغرب سے نہیں بلکہ مسلم دنیا کے اندر سے بھی جدید عسکری حل حاصل کر رہا ہے. سعودی عرب پر اس فیصلے کے اثرات آپ کو کئی لیئرز پہ ظاہر ہوتے دکھائی دیں گے. سب سے پہلے ان کی جو دفاعی صلاحیت ہے, ان کی پالیسی مضبوط ہوگی. جب ایک ملک مختلف ذرائع سے ہتھیار لیتا ہے تو وہ کسی ایک سپلائر کے دباؤ میں نہیں آتا. دوسرا اثر یہ ہوگا کہ سعودی عرب اپنی فضائی طاقت کو کم لاگت مگر مؤثر پلیٹ فارمز کے ذریعے وسعت دے سکے گا, خاص طور پہ ایسے وقت میں جب خطے میں بیک وقت کئی محاذ کھل سکتے ہیں. تیسرا اور سب سے اہم اثر یہ ہے کہ سعودی عرب کا اسٹریٹجک جھکاؤ زیادہ خود مختار نظر آئے گا, جو خطے کے دوسرے ممالک کے لیے بھی ایک مثال بن سکتا ہے. اب اگر ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں, ماضی کی طرف نگاہ دوڑائیں, تو پاکستان نے ایسے دفاعی معاہدے پہلی بار نہیں کیے. چین کے ساتھ اشتراک اس کی بنیاد ہے, مگر اس کے بعد ترکیہ کے ساتھ مل کے پروگرامز, پھر آذربائیجان کو دفاعی سپورٹ, پھر نائجیریا اور میانمار جیسے ممالک کو طیاروں اور تربیت کی فراہمی, اور حالیہ برسوں میں لیبیا کے ساتھ اربوں ڈالرز کے معاہدے اسی تسلسل کا حصہ ہے. فرق یہ ہے کہ سعودی عرب جیسا ملک اگر خریدار بنتا ہے تو صرف ایک کلائنٹ نہیں ہوتا, وہ ایک ریفرنس بنتا ہے, مشرق وسطیٰ میں مضبوط ریفرنس کے طور پہ. یہاں سے ایک اور دروازہ کھلتا ہے. جب سعودی عرب جیسا مالی اور سیاسی وزن رکھنے والا ملک پاکستان سے طیارے لے گا تو خلیج کے دوسرے ممالک لازمی طور پہ دیکھیں گے. متحدہ عرب امارات, قطر, حتیٰ کہ عمان اور بحرین جیسے ممالک کے لیے بھی یہ سوال پیدا ہوگا کہ اگر سعودی عرب اس پلیٹ فارم پہ اعتماد کر رہا ہے تو ہم کیوں نہیں. افریقہ میں جہاں پہلے ہی پاکستان کے دفاعی معاہدے موجود ہیں, سعودی انتخاب ایک مہر تصدیق بنے گا. وسطی ایشیا کے ممالک جو روس اور مغرب کے بیچ پھنسے ہوئے ہیں, پاکستان کو ایک نسبتاً غیر متنازع اور عملی آپشن کے طور پہ دیکھنے لگیں گے. یہی وہ مقام ہے جہاں پاکستان کی دفاعی صنعت کا اثر صرف معیشت تک محدود نہیں رہے گا بلکہ سفارتکاری میں تبدیل ہوگا کہ ہتھیار صرف جنگ کے لیے نہیں ہوتے, وہ تعلقات بناتے ہیں, تربیت کے دروازے کھولتے ہیں,
مشترکہ مشقیں جنم دیتے ہیں اور برسوں پر محیط انحصار پیدا کرتے ہیں۔ جو ملک آپ سے طیارہ لیتا ہے وہ صرف مشین نہیں خریدتا، وہ آپ کی ٹیکنالوجی، آپ کی اپ گریڈ پالیسی، آپ کے سیاسی رویے پر بھی اعتماد کرنے لگتا ہے۔ اس پورے منظرنامے کو ایک لڑی میں پیرو دوں تو بات واضح یہ ہوتی ہے کہ سعودی عرب کا پاکستان کی طرف آنا کسی وقتی مجبوری کا نتیجہ نہیں، بلکہ ایک سوچا سمجھا اسٹریٹجک سٹیپ ہے، اور اس قدم سے سعودی عرب زیادہ خود مختار، زیادہ متوازن اور زیادہ محفوظ نظر آئے گا۔ اور پاکستان کے لیے یہ قدم ایک اعلان ہے کہ اب وہ صرف دفاع کرنے والا ملک نہیں ہے، بلکہ عالمی سیکیورٹی کے کھیل میں قابل اعتماد شراکت دار کے طور پہ ابھر رہا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں طاقت، اعتماد، وقت ایک دوسرے سے جڑ کے تاریخ کا رخ موڑتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔